اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ معزز حضرات، اس سے پہلے ہماری ویڈیو تھی سلطان جلال الدین خلجی کے بارے میں کہ سلطان جلال الدین خلجی نے کس طریقے سے ہندوستان کی حکومت کو حاصل کیا اور کس طریقے سے انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ اب اسی کی اگلی کڑی ہے سلطان علاء الدین خلجی کے بارے میں کہ سلطان علاء الدین خلجی کون تھا، اس کا سلطان جلال الدین خلجی سے کیا رشتہ تھا، سلطان نے گجرات کو کب اور کیسے فتح کیا، سلطان کے دل میں کن کن قیام خیالوں نے جنم لیا، اور سلطان نے بغاوتوں کو روکنے کی کیا کیا تدبیریں کی، سلطان کا آخری دور کیسے گزرا، سکندر ثانی لقب کس بادشاہ کو ملا، سلطان کا زوال کب اور کیسے شروع ہوا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ویڈیو کو شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دے تاکہ دوسرے حضرات کی معلومات میں خوب اضافہ ہو۔ اگر ہماری ویڈیو میں کوئی بھی کمی بیشی ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو ہم آپ کے لیے اور بہتر بنا سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، سلطان جلال الدین خلجی کی وفات کے بعد 695 ہجری مطابق 1295 عیسوی میں علاء الدین خلجی جو جلال الدین خلجی کا بھتیجا تھا تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد علاء الدین نے اپنے بھائی الغا کو مشورے سے ان تمام امراء کی طرف توجہ کی جنہوں نے لالچ اور تمام آ کر سلطان جلال الدین خلجی کی اولاد سے بے وفائی کر کے اپنی عاقبت اور دنیا دونوں ہی خراب کر لی تھی۔ ایسے تمام نمک حرام امیروں کو گرفتار کیا گیا، اکثروں کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیری گئی اور بہت سے کو مختلف قلعوں میں قید کر دیا گیا، اور ان تمام امیروں کے مال و دولت پر قبضہ کر کے تقریباً 1 کروڑ روپیہ شاہی خزانے میں جمع کر لیا گیا۔ 697 ہجری مطابق 1297 کی ابتدا میں علاء الدین نے گجرات کی تسخیر کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس نے نہروالا پٹن اور گجرات فتح کر لیا۔ حاکم نہروالا راجہ رائے کرن دکن کے حکمراں راجہ رام دیو کے پاس پناہ گزین ہوا۔ علاء الدین خلجی کے عمرا نے راجہ رائے کرن کی رانیوں جن میں سب سے زیادہ قابل توجہ قملا دیوی تھی اور اس کے خزانے اور ہاتھیوں وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ گجرات میں ایک مشہور بت تھا جو سومناتھ کے ہم نامی نہیں مرتبہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ مسلمان نے اس بت کو یہاں سے اٹھوا کر دہلی بھجوا دیا۔ ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد گجرات قابل اعتبار امیروں کو سپرد کیا گیا اور لشکر بطور غنیمت بے شمار جواہر اور سامان لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ علاء الدین نے رانی کملا دیوی کو جو صورت اور اخلاق میں اپنا جواب آپ تھی مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی۔ معزز حضرات، مورخین لکھتے ہیں کہ علاء الدین کی تخت نشینی کے 3 سال بعد تک اسے اپنے بیشتر منصوبوں میں پوری کامیابی ہوئی اور بے شمار عورتوں کو حرم میں داخل کرنے کی وجہ سے اس کے اولاد میں بہت سا اضافہ ہوا۔ نیز گجرات کا ملک بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ سارا ملک علاء الدین کے دشمنوں سے پاک اور صاف ہو گیا۔ ان تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد علاء الدین کے دل میں طرح طرح کے عجیب اور غریب خیالات آنے لگے۔ ان تمام خیالات میں سے ایک خیال یہ بھی تھا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت اور شوکت سے شریعت قائم کی اور ان کے چاروں خلفاء نے اس شریعت کو مضبوط بنایا، اسی طرح اگر میں بھی اپنے چاروں امراء کی قوت اور سہارے کے بل پر اپنا نیا مذہب جاری کروں تو پھر یقیناً روز قیامت تک میرا نام دنیا میں باقی رہے گا۔ علاء الدین محفل میں اکثر و بیشتر اپنے اسی خبط کا ذکر کیا کرتا تھا اور اپنے مصاحبوں سے مشورے کیا کرتا تھا کہ آخر کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ میرا جاری کیا ہوا مذہب محدثین اور اہل علم کی نگاہ میں وقار حاصل کرے اور ان کے حلقے میں یہ مروج ہو۔ علاء الدین کا دوسرا خیال یہ تھا کہ شاہی خزانے میں بے شمار دولت ہے اور ہاتھی گھوڑوں وغیرہ کی بھی کثرت ہے، اس لیے علاء الدین یہ چاہتا تھا کہ دہلی کی حکومت کسی قابل اعتبار امیر کے سپرد کر کے خور سکندر کی طرح ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ سب سے پہلے خراساں، ماوراء النہر اور ترکستان فتح کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنے نئے مذہب میں داخل کر لے۔ جب علاء الدین کے لشکر نے 2 لاکھ مغل جہاں بازوں کی فوج کو جس کا سردار قتل خان جیسا جری شخص تھا شکست دے دی تو علاء الدین کا دماغ اور بھی عرش پر چڑھ گیا اور اس کے غرور کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس نے حکم دیا کہ خطبوں میں اس کے نام کے ساتھ سکندر ثانی کے لقب کا اضافہ کیا جائے۔ سکو اور تغروں پر بھی اس نے لقب نقش کروایا اور ساری دنیا کے فتح کرنے اور نیا مذہب جاری کرنے کی کوششیں تیز کر دی۔ عام مسلمان اور بزرگان دین علاء الدین کی اس قسم کی باتوں کو سن کر بہت رنجیدہ ہوتے تھے۔ یہ سب لوگ اور خاص طور پر حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین بادشاہ کے لیے ان شیطانی خیالات سے نجات پانے اور مذہب اسلام پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ معزز حضرات، کہا جاتا ہے کہ کوتوال دہلی بادشاہ کی خدمت میں آداب بجا لانے کے لیے حسب معمول حاضر ہوا تو علاء الدین نے اسے اپنے مذکورہ بالا دونوں خیالات کے بارے میں مشورہ کیا۔
علاء الملک سچا مسلمان اور مذہبی امور سے تھوڑا بہت واقف تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ موت کا وقت قریب ہے، چند روز کی زندگی کے لیے بادشاہ کی خوشی کی پرواہ کرنا اور سچی بات پر پردہ ڈالنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ عمر کے آخری ایام میں اگر شہادت نصیب ہو گئی تو کچھ برا نہیں ہوگا۔ ان خیالات کے پیش نظر علاء الملک نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے عرض کی، شریعت کا تعلق انبیاء کرام سے ہے اور ان کی نبوت وہی آسمانی سے تعلق رکھتی ہے۔ نبوت کا منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے کسی نئے مذہب کے اجرا کا اعلان کیا تو تمام مسلمان آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور سارے ملک میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ میرے ناقص خیال میں یہی بہتر ہے کہ آپ اس قسم کے خیالات ہرگز دل میں نہ لائیں، کیونکہ اب کسی بھی انسان کے لیے اس منصب عظیم کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد سلطان نے پوچھا کہ میرے دوسرے خیال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ علاء الملک کوتوال نے جواب دیا کہ عالی جناب، آپ کا دوسرا خیال بالکل درست ہے۔ یہ معاملہ جو آپ کی بلند ہمتی اور اولو العزمی کی وجہ سے آپ کے پیش نظر ہے، اس پر اکثر گزشتہ فرما رواؤں نے بھی غور کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہ کے لیے اپنی شخصی بہادری اور جرأت مندی خزانہ لشکر کی مدد سے ہفت اقلیم کو فتح کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن یہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ دارالسلطنت سے نکل کر دوسرے ممالک پر حملہ آور ہوگا تو ان کی غیر موجودگی میں یہاں ملک کی سلطنت کو کون سنبھالے گا؟ کوتوال نے جواب دیا کہ سکندر کے زمانے اور آپ کے زمانے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس وقت کے لوگ وعدے کی پکی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ سکندر کے پاس ارسطو جیسا عالی دماغ اور دانش مند وزیر تھا۔ یہ ارسطو ہی کی دانش مندی اور عاقلانہ تدابیر کا نتیجہ تھا کہ ملک روم جیسی وسیع اور عظیم الشان سلطنت کے باشندے ہمیشہ سکندر سے خوش رہے اور اس کی اطاعت گزاری کو اپنا فرض سمجھتے رہے۔ کوتوال نے مزید کہا کہ آپ ان سب خیالات کو ترک کر کے ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ملک کو دشمنوں سے محفوظ کیا جا سکے۔ سلطان علاء الدین اپنے اس تجربے کار اور سیاس امیر کی فکر انگیز تقریر سن کر بہت متاثر اور محفوظ ہوا اور اس نے علاء الملک کے عقل و شعور کی بہت تعریف کی، نیز اسے گراں قدر انعامات سے نوازا۔ بقیہ حاضرین مجلس میں علاء الملک کی گفتگو سے بہت خوش ہوئے اور ہر ایک نے کچھ نہ کچھ رقم بطور تحفہ اسے دی۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ سلطان علاء الدین خلجی ملک میں جا بجا ہنگامہ خیزیوں سے تشویش میں مبتلا ہو گیا، اس لیے اس نے اپنے مخصوص معاملہ فہم امیروں سے مشورہ کیا کہ اسے ایسی کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جن پر عمل کر کے بغاوت اور سرکشی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کیے جائیں۔ ان امیروں نے جواب دیا، ہنگامہ خیزی اور بغاوت کا سبب عام طور پر 4 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی، بادشاہ کا رعایا سے بالکل بے خبر رہنا اور اس کی بھلائی یا برائی کی پرواہ نہ کرنا۔ دوسری، ملک میں شراب نوشی کا عام رواج ہونا۔ شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی نفسانی خواہشات میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بدتینی کا مادہ ابھرنے لگتا ہے۔ انسان نشے کی حالت میں اپنے آپ سے باہر نکل کر اپنی خواہشات کو تسکین پہنچانے کے لیے طرح کی حرکات کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں، پھر ہم خیالی کی وجہ سے آپس میں مل جل کر ملک میں ہنگاموں اور شورشوں کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ تیسری، امراء اور اراکین سلطنت کا آپس میں گہرے مراسم رکھنا۔ جب امراء آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں تو اس وقت ان میں اگر کوئی ایک کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو باقی تمام اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ چوتھی، مال و دولت کی فراوانی۔ جب کم ظرفوں اور کمینوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ روپیہ مل جاتا ہے تو وہ اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر چیز پر قابض ہونے کی تمنا کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی حریص نگاہیں زمام حکومت کو بھی ہاتھ میں لینے کے لیے تڑپتی رہتی ہیں۔ سلطان علاء الدین خلجی کو اپنے اراکین سلطنت کی یہ باتیں بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے ان خرابیوں کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے خبر رسانی کی مہمے کو اس قدر ترقی دی کہ اسے ملک کے تمام اچھے برے حالات کی خبریں ملنے لگی۔ دوسرا مشورہ شراب نوشی کی ممانعت سے متعلق تھا۔ اس سلسلے میں علاء الدین نے سب سے پہلے اقدام کیا کہ خود شراب پینی بند کر دی اور یوں محفل بادہ نوشی کا انعقاد ختم ہو گیا۔ عیش و عشرت کی محفلیں برباد ہو گئی۔ شہر میں عام اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ نے شراب نوشی سے توبہ کر لی ہے، شراب پینے سے توبہ کر لی ہے، لہذا جو شخص شراب پیے گا یا بیچے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ علاء الدین کے مخصوص عمراء نے جو تیسرا مشورہ دیا تھا اس پر اس طرح عمل کیا گیا کہ شاہی حکم کے ذریعے عمراء اور درباریوں کو آپس میں بادشاہ کے حکم کے بغیر رشتے ناطے کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کی دعوتیں کرنے کا دستور بھی ختم کر دیا گیا۔ چوتھا مشورہ دولت کی فراوانی سے متعلق تھا۔ اس پر یوں عمل کیا گیا کہ وہ تمام قصبات جو معافی یا وقف کی وجہ سے رعایا کے قبضے میں تھے وہ شاہی تحویل میں لے لیے گئے۔
بادشاہ نے ہر امیر و غریب پر جائز و ناجائز ہر طرح کا اثر ڈال کر اس کی تمام دولت حاصل کر کے شاہی خزانے میں جمع کر دی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگ کھانے پینے سے بھی محروم ہو گئے اور روزگار حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگے۔ انہیں اتنی فرصت ہی نہ رہی کہ وہ فتنوں اور ہنگاموں کی طرف توجہ کرتے۔ جس زمانے میں ملک تائب ورنگر پر لشکر کشی کی تھی، چند روز تک علاؤالدین کو اپنے لشکر کے حالات کا علم نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اسے بہت پریشانی ہوئی۔ آخرکار بادشاہ نے قاضی مغیث کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی خدمت میں روانہ کیا اور یہ کہلوایا، مذہب اسلام کا خیال حضور کو مجھ سے زیادہ ہے، اگر آپ کو اپنے کشف باطن کی وجہ سے لشکر اسلامی کا حال معلوم ہو تو از راہ عنایت مجھے بھی اس سے آگاہ فرمائیں۔ ورنگل کی طرف جو لشکر روانہ کیا ہے اس کی خیر خیریت کی کوئی خبر نہیں ملی، اس وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ قاضی مغیث شاہی حکم کے مطابق حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کا پیغام ان سے کہا۔ انہوں نے جواب میں پرانے زمانے کے ایک بادشاہ کی فتح کی داستان بیان کی اور اس کے ساتھ یہ کہا، اس کے علاوہ مزید فتوحات کی بھی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے۔ خدا کی قدرت کہ اسی روز عصر کے وقت قاصد آئے اور انہوں نے ورنگل کے فتح نامہ علاؤالدین کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علاؤالدین حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بلندی کا پہلے سے زیادہ معتقد ہو گیا۔ محترم ناظرین، مورخین کا بیان ہے کہ علاؤالدین خلجی کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئی اتنی ہندوستان کے کسی اور حکمران کو نصیب نہ ہوئی۔ اس نے جس کثرت سے مسجدیں، تالاب، سرائیں، خانقاہیں اور قلعے وغیرہ تعمیر کروائے اتنے کسی اور بادشاہ نے نہیں کیے۔ اہل فن اس کے زمانے میں بہت بڑی تعداد میں جمع تھے۔ اسی طرح اس دور میں اولیاء اللہ، علماء کرام اور مشائخ عظام کا جیسا گروہ تھا ویسا مقدس گروہ دہلی میں کسی اور زمانے میں جمع نہیں ہوا۔ جلال الدین خلجی کی نرم مزاجی اور حلم و تحمل اور عفو و درگزر کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس کا جانشین علاؤالدین خلجی اس معاملے میں اس کا عین ضد تھا۔ وہ اپنے چچا کے عہد حکومت میں دیکھ چکا تھا کہ ایک بادشاہ کی نرم دلی سے ملکی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور ہر کس و ناکس تخت شاہی کا خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے جلال الدین کے طریقہ کار کو بالکل بدل دیا اور اپنے دشمنوں اور باغیوں کو وہ عبرتناک سزائیں دیں کہ سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی کی تند مزاجی کی کئی مثالیں گرائی جا سکتی ہیں، لیکن ان خصلتوں کا ظہور عموماً اس وقت ہوتا جب کوئی بادشاہ کی مخالفت کرتا اور ملک میں فساد ڈالنا چاہتا۔ سلطان میں اعلیٰ حکمرانوں کی خوبیاں بھی کئی تھیں اور تخت دہلی پر بہت تھوڑے بادشاہ ایسے ہوئے ہوں گے جو اس کی طرح اولو العزم، محنتی اور صاحب تدبیر ہو۔ اس کی فتوحات کی تفصیلات ایک طویل حکایت ہے۔ ہندوستان کا جس قدر علاقہ اس کے زیر نگی تھا برطانوی حکومت سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ نظم و نسق کا بھی اسے بہت بڑا ملکہ تھا اور اکثر معاملات میں وہ نتیجتاً صاحب رائے ہی اختیار کرتا۔ علاؤالدین کے قہر و ظلم کی نسبت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہلاکو خان اور اس کے جانشینوں کا ہم عصر تھا۔ اس زمانے میں رحم دلی اور حلم و تحمل دکھانا مفسدوں اور باغیوں کو جرأت دلانا تھا۔ اس کی ایک مثال مغلوں کے سد باب سے ملے گی۔ جلال الدین خلجی نے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا تھا، لیکن نتیجہ یہی ہوا کہ اس کے بعد بھی وہ ہر سال ہندوستان پر حملے کرتے رہے۔ علاؤالدین خلجی نے ان کا قتل عام کیا اور ان کے ساتھ سخت گری روا رکھی جو اپنے مفتوحین سے دوسرے ممالک میں برتتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب انہیں ہندوستان آنے کی ہمت نہ پڑی اور جس اہم کام کو بلبن نے شروع کیا تھا اسے علاؤالدین نے تکمیل تک پہنچا دیا۔ اگرچہ باغیوں اور نافرمانوں کے لیے علاؤالدین قہر عظیم تھا، لیکن امن پسند شہریوں اور عام رعایا کے لیے اس کا وجود ایک رحمت الہی تھا۔ عہد علائی کی جو خصوصیات ہیں وہ بالاختصار ہیں: نمبر 1، غلہ اور سامان معیشت کی فراوانی اور ارزانی جس پر بارش کی کمی بیشی کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ نمبر 2، بادشاہ کی غیر معمولی اور مسلسل فتوحات۔ نمبر 3، منگول حملہ آوروں کا قلع و قمع۔ نمبر 4، تھوڑے سرمایہ والوں کے پاس جاہ و حشمت کی فراوانی۔ نمبر 5، مغرور اور متکبروں کی طرف سے بادشاہ کی اطاعت اور غریبوں پر شفقت۔ نمبر 6، ملک اور راستوں کا امن و امان۔ نمبر 7، تاجروں اور دکانداروں کی ارزاں فروشی اور قواعد شاہی کی پابندی۔ نمبر 8، بے شمار نئی عمارتوں مثلا مسجدوں، قلعوں، سرایوں کی تعمیر۔ نمبر 9، عام رعایا کی روحانی اور اخلاقی ترقی۔ نمبر 10، ملک بالخصوص دارالخلافت میں ہر علم و فن کے جید علماء اور ہر فن کے کامل و ماہروں کا ازدحام۔ عہد علائی میں ضروریات زندگی کی یہ ارزانی و کثرت تھی اور ملک میں اس قدر امن و امان تھا کہ جائے حیرت نہیں کہ علاؤالدین کی وفات کے بعد لوگ اس کے عہد حکومت کو یاد کر کے کف سے افسوس ملتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت چراغ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے اس وقت کی فراخ سالی اور ارزانی بیان کی ہے جو سلطان علاؤالدین کے وقت میں تھی۔ ان دنوں موسم سرما میں ہر فقیر لبادہ پوش ہوتا
काफूर नामी एक शख्स अक्सर लिबादे सिलवाकर फकीरों को तकसीम करता, बाज़े दो दो पाते। हज़रत चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात से तो ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की वफ़ात के बाद अवामुन्नास ने उसे वली का दर्जा दे दिया था और उसकी कब्र पर जाकर धागे बांधते और मुरादें मांगते थे। मुअर्रिखीन तहरीर करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में 84 छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और हर लड़ाई में इकबालमंद बादशाह कामयाब व कामरान रहा। अलाउद्दीन के शान शौकत का अंदाज़ा महज इस बात से हो सकता है कि उसके दरबार में 70,000 शागिर्द पेशा मुलाजिम थे। उनमें 7,000 मुअम्मार, बैलदार और गुलगार थे जो बड़ी से बड़ी इमारत भी 2 हफ्ते में तैयार कर लेते थे और छोटी छोटी इमारतें 2-3 दिन में ही तामीर हो जाती थी। इमारत की तामीर के लिए बादशाह जितने अरसे का तयन कर देता था उसमें एक लम्हे की भी कमी बेशी न होती थी। जब अलाउद्दीन एक अरसे तक कामयाबी और कामरानी के साथ हुकूमत कर चुका और उसकी खुशकिस्मती अपने उरूज को पहुंच गई तो मशहूर मसल हर कमाल राज जवाल कि हर कमाल को एक दिन जवाल होता है कि मिस्ताक उसके बुरे दिन भी नजदीक आने लगे। अलाउद्दीन से बहुत से ऐसे काम भी सरजद होने लगे जो उसकी सल्तनत के जवाल का बाइस हुए और हुकूमत के इस्तेकाम की राह में संगे गिरा साबित हुए। आखिरकार 6 शव्वाल 716 हिजरी मुताबिक 1316 ईस्वी की रात उसकी रूह कफ्स अंसरी से परवाज कर गई। बेशुमार ज़रो जवाहर और दौलत जो महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को भी मैसर नहीं हुई थी, जिसको बड़ी मेहनत से अलाउद्दीन ने जमा किया था, दूसरों के लिए छोड़ गया। अलाउद्दीन ने 20 साल से कुछ ज्यादा अरसे तक हुक्मरानी की। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।